وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوگی۔ کیا بات ہے، کئی دنوں سے آپ نظر نہیں آ رہی۔ میں نے آپ کی دیگر سہیلیوں سے بھی آپ کے متعلق دریافت کیا، لیکن خاطر خواہ اطلاع نہ مل سکی۔ ہاں بہن، میں بھی پچھلے کئی دنوں سے آپ کی ملاقات کی خواہش مند تھی، لیکن چند مصروفیات کے بنا پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایسی کون سی مصروفیات ہے جس نے آپ کو پریشان کر دیا ہے؟ میں کئی دنوں سے کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نہ کرے آپ پر ایسی کون سی آفت آن پڑی کہ آپ کو کورٹ کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں؟ دراصل ایک گھریلو مسئلے میں ہم سرگردہ ہیں۔ ہم بہنوں کو بھائیوں نے میراث میں اپنے سے آدھا حصہ دیا اور وہ 2 گنا حصہ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمیں ملکی قانون برابر سرابر تقسیم کا حق فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا ہم بہنوں نے مل کر بھائیوں کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بار بار کورٹ کے چکر کاٹنے پر مجبور ہے۔ اللہ اللہ، آپ تو شریف خان وعدے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کے گھر میں تو علم و فضل کے چرچے ہوتے ہیں۔ آپ سے اس قسم کی حماقت کی مجھے ہرگز امید نہ تھی۔ کیوں بہن، میں نے کیا حماقت کی جس کی بنا پر آپ مجھ پر اتنے خفگی کا اظہار کر رہی ہے؟ میں نے تو عورتوں کے حقوق کا مطالبہ کیا ہے، جو حقوق ہمیں ملکی قانون فراہم کرتا ہے۔ ارے بہن، ملکی قانون تو انسانی عقل کی پیداوار ہے، جو خدا کی طرف سے نازل کردہ وحی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں عورت کا حق کے میراث مرد کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا ہے۔ ایسا کیسے؟ کیا ہے صنف نازک پر سراسر ظلم نہیں ہے کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا جائے اور مرد کو 2 گنا حصہ فراہم کیا جائے؟ آپ کی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس مغربی تہذیب سے متاثر ہیں جس میں سنل رہے سلوگن کا استعمال کر کے بولی بالی مسلمان خواتین کو ورگلایا جاتا ہے اور انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یوں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کے کانٹے بوئے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ ہی وضاحت فرما دیجئے کہ آخر اسلام میں مرد و عورت کو برابر کے حقوق کیوں نہیں دیے گئے؟ اب ہم آپ کے سوال کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کیا مرد و عورت برابر ہے؟ ہر اخلاقی نظام میں کچھ نہ کچھ برابری ضرور ہوتی ہے۔ مثلا مرد و عورت نے کوئی فرض نماز پڑھی تو دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ دونوں کو برابر ثواب دیا جائے گا۔ البتہ خشوع و خضوع کے اعتبار سے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دخول جنت کے لیے مرد کو مرد اور عورت کو عورت ہونے کی حیثیت سے مقدم اور مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ ہم اب مساوات کی تعریف سمجھ لیں تاکہ یہ مسئلہ بے غبار ہو جائے۔ پیٹر ویسٹن اپنی کتاب ایمٹی آئیڈیا آف ایکوالٹی میں مساوات کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹریٹ سملر کیسز سملرلی اینڈ ڈفرنٹ کیسز ڈفرنٹلی۔ اس تعریف کے پیش نظر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مساوی چیزوں کے ساتھ مساوی اور مخالف چیزوں کے ساتھ مخالف سلوک کیا جائے۔ سب سے پہلے اس چیز کی تعین ضروری ہے کہ مرد و عورت مساوی جنس یا مخالف 2 چیزوں سے انسان دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے: جسمانی ساخت اور اس کی نفسیات۔ جسمانی ساخت میں مرد و عورت کے درمیان فرق بالکل ظاہر ہے کہ مرد و عورت کے اعصاب اور گٹیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ عورت کے مقابلے میں مرد میں لوور باڈی فیٹ پایا جاتا ہے۔ اب مرد و عورت کی نفسیات کو سمجھتے ہیں۔ مرد عام طور پر فیصلہ کن اور خود اعتماد ہوتا ہے۔ عورت عام طور پر بہت میل جول رکھنے والی، بہت جلد کسی پر بھروسہ کرنے والی اور اینزائٹی کا شکار رہتی ہے۔ اور پال ایلون اپنی کتاب میں یہاں تک کہتا ہے کہ عورت جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے بالکل مختلف نوع ہے۔
جب ہمیں پتہ چل گیا کہ مرد و عورت کے درمیان جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے کئی زیادہ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں تو پھر دونوں کے حقوق کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی ذمہ داریوں کو بھی تقسیم کر دیا ہے۔ اب ہم آپ کے سوال کے جواب کو سمجھنے کی سعی کرتے ہیں۔ عام طور پر مرد کے ذمے لازم آنے والے اخراجات عورت کے ذمے لازم آنے والے اخراجات کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ لڑکی کا نفقہ شادی سے پہلے اس کے والد پر لازم ہوتا ہے اور شادی کے بعد اس کے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ مرد پر اپنے خرچ کے ساتھ ساتھ بیوی بچوں کا نفقہ بھی لازم ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں والدین کی خیر خبر بھی مرد کے ذمے آ جاتی ہے۔ لہذا مرد کو عورت کے مقابلے میں مال کی زیادہ حاجت ہے، اس وجہ سے مرد کو عورت سے زیادہ حصہ دیا گیا، اور عورت کے پاس جو بھی مال آئے گا وہ سارا اسی کا ہے، نہ اس کو کسی پر خرچ کرنا ہے نہ اس پر کسی کا نفقہ لازم ہے۔ اس وجہ سے عورت کو میراث میں مرد کے مقابلے میں نصف حصہ دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بعض شکلوں میں عورت کل جائیداد کے نصف حصے کی وارث بن جاتی ہے، جبکہ اس کے بھائی بہن موجود نہ ہو۔ میری بہن، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم پچھلے کئی دنوں سے بہت بڑی ذہنی الجھن کا شکار تھے۔ آپ نے ہمیں اس ذہنی خلجان سے نجات دلائی۔ اب ہم جلد ہی کوشش کریں گے اس مقدمے کو واپس لیں جو ہم نے اپنے بھائیوں کے خلاف کورٹ میں دائر کیا تھا، اور ہم کسی معتبر دارالافتاء سے اپنے مسئلے کا حل تلاش کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کو بھی شریعت پر عمل کی ترغیب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔